بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر ان فراڈی لوگوں سے بچائے جو ملک کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، جن میں سے پچھلے دنوں حق خطیب کے نام سے اقرار الحسن نے ایک شخص کو، ایک جعلی پیر کو بے نقاب کیا۔ اس جعلی پیر کی حرکتیں، اس کا کالا دھندا، اس کے جو بھی تھے سارے مافیا کے، ان کے ثبوت اکٹھے کیے اقرار الحسن صاحب نے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ غریبوں کو، لاچار، مجبور اور بے بس لوگوں کا خون نچوڑتا تھا۔ چند اس نے ٹرک سیکھ لیے تھے، کوئی جادو کے یا نظر بندی کے، کوئی اس طرح کی اس کی ایک دو چیزیں ہاتھ میں آ گئی تھیں، جس کی بنا پر وہ لوگوں کی عقل کو معاف کر دیتا تھا اور انہیں بار بار بلا کر ان سے پیسے بٹورتا، زیورات بٹورتا، جائیدادیں لوٹتا، اپنے نام کرواتا، تحائف کے نام پر اپنے نام جائیدادیں ٹرانسفر کرواتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے 11 ارب کی جائیداد کا وہ مالک بن گیا، جو ایک عام درویش سیرت انسان کا بیٹا تھا، ایک سادہ اور اچھے انسان کا بیٹا تھا، اور جن کی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ پہ پراپرٹی نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر، غریبوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا اٹھا کر ان بیچاروں کو مقروض کر دیتا تھا۔ یعنی اس نے پورا ایک اپنا دھندا بنایا ہوا تھا، ایک پورا مافیا کا گروپ بنا ہوا تھا اس کا۔ جو لانے لے جانے والی گاڑیاں تھیں وہ بھی اس کی ہوتی تھیں، کرائے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی اسی کے ہوتے تھے، جو اس کے چیلے تھے سب اس نے اپنے نیچے ایک پورا وہ بنایا ہوا تھا، سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ اور جو ہوٹلز وغیرہ، یہ وہ ہر چیز پہ، ہر بات پہ اس نے پیسے اور کرایہ اور مطلب بس لوٹ مار کا ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی اس کی، یوں سمجھ لیں۔ اللہ نے اسے بے نقاب کیا، اللہ نے اقرار الحسن کے دل میں ڈالا، یا کسی طرح انہیں پتہ چلا اور وہ اپنی ٹیم کو لے کے گئے اور اس شخص کو بے نقاب کیا۔ بڑی مشکل سے وہ پکڑا گیا، مانتا نہیں تھا۔ بہرحال اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے اور اسے چیلنج دیا گیا، کیونکہ اس کا جو بدبخت اپنے آپ کو وقت کا ولی کہتا ہے، نعوذ باللہ، جو اللہ کا ولی کہتا ہے خود کو اور اللہ کا فقیر کہتا ہے، وہ لوگوں سے اتنی بڑی بڑی رقم لوٹتا اور بنارسی لباس پہنتا، میک اپ کرتا، زیورات پہنتا، لوگ اس سے سونے کے تاج تک دیتے۔ یعنی پتہ نہیں کیا اس نے ایسی چیز اس کے ہاتھ میں تھی جس سے لوگوں کی عقل کو وہ معاف کر دیتا تھا اور انہیں لوٹتا ہی جاتا، جو کہتا تھا لوگ وہ کرتے جاتے تھے، صرف مجبور ہونے کی وجہ سے کہ ان کی جو بھی بیماریاں، تکلیفیں ہیں، مسائل تھے، وہ پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آتے تھے، اور جو بھی آتا تھا وہ مکڑی کے جال میں پھنس جاتا تھا، گویا وہ اس کے پاس پھنس جاتا تھا اور خالی ہو کر، مقروض ہو کر جاتا تھا، اور اس کی تجوری بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ملک سے باہر بھی اس بدبخت کے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں اور اربوں کے یہ مالک بن چکا ہے۔ اس کی گاڑیاں دیکھنے والی کروڑوں کی، اس کے محلات کروڑوں کے، اربوں میں دیکھنے والے، اس کا ایک سے ایک گھر محل کی طرح ہے، جس کے لباس بنارسی ہوتے ہیں، جو زیورات سے آراستہ ہوتا ہے۔ یہ ولی ہوتا ہے؟ کیا یہ ولی ہوتا ہے؟ ابھی بھی اپنی آنکھیں کھولیں، اقرار الحسن کا ساتھ دیں۔ علماء اور مشائخ کو چاہیے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان کا ساتھ دیں، تاکہ ہمارا ملک ایسے بدنام لوگوں، ایسے فراڈی لوگوں سے بچ سکے، جو ملک کو ہی کھا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ہی کھا رہے ہیں، جو مسلمان بہن بھائیوں کا ہی خون پی رہے ہیں، ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ یہ شخص مسلمانوں کا گوشت کھانے کی طرح ہی ہے کہ آخرت میں سنا تھا نا کہ سزا ہوگی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یہ تو زندہ کا گوشت کھا رہا ہے، یوں سمجھ لیں۔ یہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے،
اور مذہب کو بدنام کر رہا ہے. کتنا بدبخت ہے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، یعنی وہ جائز تو نہیں ہے نا، برا کام ہے، لیکن یہ تو خود اپنے مذہب کو ہی بدنام کر رہا ہے. یعنی اپنے مسلمان ہونے پر بھی وہ اس کو بھی کیش کرا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نام کو ختم نبوت کے نام پہ توبہ استغفار کہ وہ ختم نبوت کی آڑ لے کر اور یہ اپنا دھندا چلا رہا ہے کہ خدا کے خوف سے اور خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے. اس طرح کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے کہ جب اللہ نے پکڑ لیا تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کہ اللہ نے جب پکڑ لیا تو وہ چھوڑے گا نہیں، اور اس کی سزا کتنی زبردست اور خوفناک ہوگی یہ وہ لوگ نہیں جانتے. اللہ ان کو ہدایت دے. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام علماء اور مشائخ اس بات پر غور کریں اور اقرار الحسن کا ساتھ دیں، اور انہوں نے سارے ثبوت کٹھے کیے ہوئے ہیں، اس کی جائیدادوں، زمینوں کے کاغذات وغیرہ سارے پروف ان کے پاس موجود ہیں. اور وہ بدبخت انسان عدالت میں گیا ہے اقرار الحسن کے خلاف کہ جی یہ بندہ مجھے ذلیل کر رہا ہے اور بدنام کر رہا ہے میری پیری فقیری کو، تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور وہ بندہ اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے، اقرار الحسن کو اللہ سلامت رکھے. کیا ہی وہ خوب سید شہزادہ وہ لڑکا ہے کہ اللہ اس کو کامیابی دے کہ وہ اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ اس قسم کے گندے مافیوں سے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انہیں بے نقاب کر رہا ہے تاکہ معصوم مسلمان بچ سکے جو اس کے جال میں اس کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن جو باقی انسان ہے وہ اس کی شکار سے بچ جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم